آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مرکنٹلزم. پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں ہماری آج کی ڈسکشن کی آؤٹ لائن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے. مرکنٹلزم کیا چیز ہے، اس کے علاوہ اس کے مین فیچرز، اس کے کریکٹرسٹکس میں نے یہاں ایڈ نہیں کر سکوں، یہ بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے ٹولز آف پروٹیکشنزم ہم آخر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو مرکنٹلزم کیا ہے؟ ہسٹوریکلی ایک اکنامک سسٹم ہے، ایک ڈاکٹرائن ہے. پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ایک تھیری ہے. پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ اس کا جو دور ہے وہ 1500 سے 1800 سینچری 20 اے ڈی کا جو پیریڈ ہے یہاں پر یہ ڈیولپ ہوئی ہے. اور اب تو ابینڈنڈ ہے، اب تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، آگے میں نے لکھا ہوا بھی ہے. لیکن یہ انگلینڈ، اٹلی، فرانس، ہالینڈ اور ایسے ممالک تھے جہاں پر اس کو مختلف نام دیے جاتے تھے. اور یہ نہیں تھا کہ کوئی گروپ آف اکنامسٹ یا رائٹرز یا فلاسفرز لکھ رہے تھے، بلکہ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی اس کو ضرور لکھ رہا تھا. لیکن اور ان کا سبجیکٹ میٹر جو تھا وہ ایک ہی کنسیڈر ہو رہا تھا. یہ کامرس سے ریلیٹ کرتی ہے اور ٹریڈ سرپلس کی بات کرتی ہے. رائٹرز جو تھے وہ ان کی ایک ڈیزائر تو تھی کہ ایک اسٹرانگ نیشن اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہو اور ان کی اسٹیٹ محفوظ ہو اور مضبوط ہو، تو تھرو ایکومولیشن آف پریشیس میٹل، یعنی وہ یہ تھا کہ قیمتی جو دھات ہے زمانوں سے چل رہی ہے، سونا اور سلور، تو سونے کا زیادہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا. اس کی کریکٹرسٹکس میں اس کی تشریح کر دوں گا، یہاں بیک گراؤنڈ میں آپ اس کو دیکھ لیں. یہ اچھا آگے ہے کہ یعنی کیا ہو کہ مور ایکسپورٹ دین امپورٹ. ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ آپ کی ہو اور امپورٹ کم سے کم آپ کر رہے ہوں، آپ کے ہاں آ رہی ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ پرافٹ سیکنگ، پرپز ہی پرافٹ سیکنگ تھا. اور کالونیز وغیرہ پھر اس زمانے میں بنائی گئیں اور قبضے کیے گئے، جنگیں ہوئیں، کنفلکٹ ہوئے، کمپٹیشن ہوئے، تنازعات ہوئے را مٹیریل کے لیے. را مٹیریل ہوگا تو آپ جو ہے وہ مینوفیکچر گوڈس بنائیں گے اور زیادہ سے زیادہ امیر ہوتے جائیں گے، اور آپ ہی امیر ہوتے جائیں گے. یعنی زیرو سم گیم کا کنسیپٹ تھا. یہ آگے کسی جگہ پر آئے گا بھی. تو جیسے پاکستان کے پاس جو ہے وہ ویٹ یا رائس ہے، تو پاکستان اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ ہم نے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی بات کی ہوئی ہے آلریڈی. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ ایمفیسائز فارن ٹریڈ ٹو گیٹ ابو، یعنی مطلب زیادہ سے زیادہ فارن ٹریڈ ہو اور زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کی نکل رہی ہوں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. تو جب بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیشن جو ہیں وہ ایکسپورٹ کو آپ پروموٹ کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی امپورٹ کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو گورنمنٹ کو ریگولیشن سے فائدہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ انڈیویجولس کو بھی فائدہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے کنٹریز کو جو ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ وہ نقصان میں جا رہے ہیں. یعنی بیگر دائی نیبر والی بات ہے. ٹو گیو پرائرٹی اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو، اور یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہی کو بلکہ تمام کو دے رہے تھے. لیکن جس میں زیادہ اسپیشلائز تھے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو مینوفیکچرنگ سیکٹر کو زیادہ ویلیو مل رہی تھی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ ویلتھ کوڈ میکسیمائز، یعنی زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جائے، زیادہ سے زیادہ گیٹ مور اینڈ مور. اور تجارت جو تھی وہ گولڈ اور سلور تھی ایٹ دا ٹائم. بائی لیس امپورٹ اینڈ مور ایکسپورٹ، یعنی باہر سے کم چیزیں آئیں، آپ کی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں. تو ایسا جو ہے وہ زیرو سم گیم ہے کہ اس میں ایک کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ بین الاقوامی تجارت کے اصولوں کے خلاف ہے یہ بات. جیسے میں نے انڈیا پاکستان کی اگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک ایکویلٹی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایکویلٹی نہیں ہے تو پھر ایک کو فائدہ ہوگا، دوسرے کو نقصان ہوگا. یعنی کرٹیسزم اس کے لیے یہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ انفلیشن یعنی افراط زر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور گولڈ کے اوپر مچ اسٹریس آن گولڈ ایٹسٹرا، بٹ ایکچوئل یعنی زیادہ سے زیادہ آپ سونے پر ہی زیادہ اسی کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، اسی پر زیادہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اور بھی باقی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں، جیسے کہ نیچرل ریسورسز کو آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہی جو ہے وہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں.
جیسے مثال کے طور پر ہندوستان کی بات کریں تو وہاں پر اسپائسز زیادہ اچھے ہیں، تو اور پاکستان میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کے ہاں ایگریکلچر سیکٹر کو اب ٹھیک ہو رہا ہے، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو زمین سے نکالی جاتی ہیں، کچھ ایسی معدنیات ہیں جو، تو یہ آپ یہ نیچرل ریسورسز ہیں، اگر آپ ان کو ویلیو دیں گے تو آپ گولڈ سے جو ہے وہ آپ کا انحصار کم سے کم ہوتا جائے گا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ مرکنٹلزم میں پھر کیا ہوتا ہے کہ کنفلکٹ پیدا ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں بھی، اسٹیٹس کا آپس میں ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہو جاتی ہیں، کمپٹیشن ہو جاتا ہے، یعنی قبضے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جنگیں جس کو ہم کہتے ہیں۔ کلونیلزم کے دور میں ایسا ہوتا ہے، اینیمیٹی زیادہ ہوتی رہی اور گورنمنٹ انٹرونشن مور اینڈ مور، اور فری ٹریڈ ول بی امپاسبل، جب زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کی وہ ہوگی تو فری ٹریڈ والا سلسلہ دور ہوتا جائے گا۔ اب تو یہ بینڈ ہے کیونکہ آج کل زیرو سم کی بجائے پازیٹیو سم گیم ہے، یعنی ایکول، دوسری ریاستوں کو بھی فائدہ ہو، کم از کم اگر اس کے ایکول نہیں ہو سکتی ہیں لیکن کم از کم اس کے برابر تو ہو جائیں۔ نیو مرکنٹلزم اسے ہم کسی اور لیکچر میں کور کریں گے، میں نے لکھا ہوا آگے۔ مرکنٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ آف سنگل اسٹیٹ ہی ہوتا ہے، وہ آپ اپنے ہی فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی ریاستوں کو آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ایون کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور ایف آئی ٹی یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ از اگینسٹ دی نیشنل انٹرسٹ دین اسٹیٹ شوڈ ناٹ بیٹر پارٹیسپیٹ، اگر انٹرنیشنل ٹریڈ میں آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ بالکل بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور آپ پالیٹکس کو آپ کی اس طریقے میں، اس تھیوری میں، اس سلسلے میں، اس میں پالیٹکس جو ہے اکنامکس سے اوپر ہوتی ہے، وہ اس کو اپر ہینڈ حاصل ہوتا ہے، اور گلوبل ویلفیئر کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ کوئی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب تو گلوبلائزیشن سے جو ہے وہ چیزیں کسی اور انداز سے دیکھی جا رہی ہیں، لیکن یہ 15 to 18 سینچری میں جو یہ ہو رہا تھا تو آپ گلوبل ویلفیئر کے سے کوئی کنسرن نہیں رکھتے تھے، اور آپ اپنی یعنی پروٹیکشنزم کی پالیسی کو اڈاپٹ کر رہے تھے۔ اب بھی یہ کام ہو رہے ہیں، آگے میں نے کہیں ایگزامپلس کن لوگوں کی کوٹ کی ہوئی ہیں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ اس طرح کے لوگوں نے۔ کریکٹرسٹکس اس کے جلدی دیکھ لیتے ہیں کہ ویلتھ، دولت، یعنی پڑھ لیتا ہوں یہاں سے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ مرکنٹلسٹ جو ہیں ان کا مقصد، جو ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک ملک کو مضبوط بنانا ہوتا ہے، اور یہ بیلیو کرتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ تمام دولت کی جو ہے وہ تمام پاور کی، تمام اختیارات کی، تمام طاقت کی، تمام دولت کی جو ہے وہ ایک بحث ہے، ایک پیداوار ہے سونا۔ اور مرکنٹلسٹ کا سلوگن یہ تھا کہ مور گولڈ، مور ویلتھ اینڈ مور پاور، یہ آپ یاد رکھیں، مور گولڈ، مور ویلتھ اور مور پاور، سونا زیادہ، دولت زیادہ، اور پھر طاقت آپ کے پاس، تو یہ ویلتھ کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ خود بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ فارن ٹریڈ، مرکنٹلسٹ جو ہیں وہ تھیوری جو ہے وہ تھیوری آف فارن ٹریڈ از نون ایز دا بیلنس آف ٹریڈ تھیوری، یعنی بیلنس آف ٹریڈ تھیوری میں نے آپ کو کسی پہلے لیکچر میں سمجھا بھی تھی کہ بیلنس آف ٹریڈ تھیوری کیا ہوتی ہے، کہ ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹری ہوتے ہیں، ایک ٹریڈ سرپلس کنٹری ہوتے ہیں، اور اس طرح سے۔ سو دا ایم آف دس تھیوری واز ٹو گیٹ لارج اماؤنٹ آف پریشیس میٹل، یعنی آپ پریشیس میٹل کو زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فارن جو ٹریڈ ہے واز کنسیڈرڈ ٹو بی دی اونلی سورس فار گیٹنگ گولڈ، تو آپ سونے کو یا چاندی کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ فارن ٹریڈ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، فارن ٹریڈ کریں گے تو آپ کو قیمتی دھاتیں ملیں گی اور آپ کے پاس پاور آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس کا ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ کامرس اینڈ انڈسٹری، یعنی مرکنٹلسٹ جو ہیں وہ کامرس اور انڈسٹری کو بہت ہی امپارٹنٹ برانچ جو ہے وہ نیشنل اکانومی کی سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں مرکنٹلسٹ جو ہیں وہ کامرس اور انڈسٹری کو آپ کی نیشنل اکانومی کی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ برانچ سمجھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ انکریز ہو اب ان کی جو ہے وہ قومی پروڈکٹیو ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، ان کا گراس نیشنل پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ ہو، ریگولیشن آف انڈسٹری سے اور کامرس سے۔ سو دے بلیوڈ دیٹ کامرس اینڈ ٹریڈ ور دا موسٹ پروڈکٹیو آکوپیشن اینڈ ایگریکلچر واز دا لیسٹ پروڈکٹیو، یعنی یہ اپنے ملک میں کامرس اور انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے پاپولیشن، مرکنٹلسٹ جو ہیں وہ انکریج کرتے ہیں زیادہ پاپولیشن کو، ڈیٹ کہ وہ نیشن
کہ جو ہے وہ ملیٹریلی اسٹرانگ ہوگی اور اس کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی. وہ کہتے ہیں چیپ اور ابنڈنٹ سپلائی آف لیبر جو ہے وہ جو ہے وہ دے بلیو ڈیٹ چیپ اینڈ ابنڈنٹ سپلائی آف یعنی سستی اور زیادہ مقدار میں جو لیبر ہے وڈ کیپ دا کاسٹ آف پروڈکشن لو, کہ اس سے پروڈکشن جو ہے وہ لو ہوگی تو وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا اور ان کو فائدہ ہوگا. نیچرل ریسورسز میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا کہ نیچرل ریسورسز بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو مرکنٹلسٹ جو ہے دے وانٹیڈ ٹو یوٹیلائز آل دا نیچرل ریسورسز ٹو دی میکسیمم ایکسٹینٹ سو ایز ٹو پروڈیوس مور. یعنی وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو سونے کے مترادف ہوتے ہیں, یعنی ان پہاڑوں کو ایک طرح سے سونے کے پہاڑ کہا جاتا ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ اس سے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ لیس, زیادہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے اور امپورٹ جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے. اور کیا دے آلسو اٹیچڈ امپورٹنس ٹو ایگریکلچر, یعنی زراعت پر بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں ان آرڈر ٹو سالو دی فوڈ پرابلم, کہ ملک میں جو ہے یہ مسئلے بھی نہ ہوں. اور کالونیز ور ڈیولپ ٹو سپلائی دا ریکوائرڈ را مٹیریلس, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملکوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے, بھوک اور ان چیزوں سے بچانے کے لیے جو ہے وہ یعنی لوگ, تاکہ یہ کریٹیکل ڈسکشن ہو جائے گی, یہاں ٹائم نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک پوائنٹ دے دیتا ہوں کہ ان جو ہے وہ ممالک نے جنہوں نے کالونیز بنائی ہوئی تھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ لوگوں کو ریوولٹ سے ہٹانے کے لیے جو ہے ان کو ان کے خوراک کا مسئلہ تو حل کر دیا تاکہ لوگ سڑکوں پر نہ آئیں اور ملک کی کمپنیوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت نہ کریں. تو لوگوں کا جو ہے انہوں نے منہ بند کرنے کے لیے ان کا فوڈ پرابلم جو ہے وہ یعنی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا, اور نیچرل ریسورسز پر یعنی باہر سے چیزیں لاتے رہے, اور اس طرح سے یہ ہوتا رہا. تو یہ سامراجی دور میں یہ سارا سلسلہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, نیچرل ریسورسز ہو گیا. ویجز اینڈ رینٹ, دی مرکنٹلسٹ ڈسکسڈ دا پرابلمز آف پروڈکشن اونلی, یعنی یہ پروڈکشن کی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں. سو دے ڈیڈ ناٹ گیو مچ امپورٹنس ٹو دی پرابلم آف ڈسٹریبیوشن اسپیشلی ٹو دا ویجز اینڈ رینٹ, یعنی یہ تو پروڈکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کے پرابلمز ہیں یعنی کسی کو کتنا مل رہا ہے کس طرح سے مل رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی, آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو انہوں نے جو ٹولز آف پروٹیکشنزم, ایک ریاست جو ہے وہ اپنی چیزوں کو آگے لے کر جانے میں کون سے طریقے استعمال کرتی ہے کہ دوسروں کی چیزوں کو بند کرنا, پروٹیکٹ کرنا, اور کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, اور اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا سلسلے ہوتے رہے. سو کیا ہے کہ اٹ از اے پالیسی آف پروٹیکٹنگ ڈومیسٹک انڈسٹریز فرام فارن کیپیٹلزم, یعنی یہ نہ ہو کہ کل کے دن جو ہے بیرونی ممالک کی جو ہے چیز منڈیوں کا مال سارا کا سارا ادھر پڑا رہے اور آپ کی جو ڈومیسٹک جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریاست کیا کرتی ہے, ٹیرف بیریئر لگاتی ہے. اور یا زیادہ تر بیریئر یا پڑھ بھی لینا ہے, زیادہ تر بیریئر جو ہیں وہ اس پر لگائے جاتے ہیں, یعنی ان انٹری پوائنٹ پر لگائے جاتے ہیں جن کو ہم بارڈر کہتے ہیں, وہاں پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں, وہاں پر سخت پابندیاں اور ٹیرف جو ہے وہ امپورٹس کے حوالے سے لگا دیا جاتا ہے, اور اسپیسیفک بعض اوقات جو ہے چیزوں پر بھی لگا دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹ کی چیزوں کی جو ہے وہ نہ آ سکیں یا ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے اس طرح سے. ٹھیک ہے جی, دوسرے نمبر پر جو ان پٹ کوٹاز لگا دیے جاتے ہیں کہ یعنی جو باہر سے آنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوالٹی کو لمٹ کر دیا جاتا ہے, یا ان کو اس طرح سے کر دی, یعنی یہاں میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ پالیٹکس زیادہ انوالو ہوتی ہے. اب کون سی چیزوں کو بین کرنا ہے, کون سی چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی, ریسٹرکٹ کرنا, میکسیمم اماؤنٹ آف امپورٹس, زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کہ اتنی چیزیں آئیں گی اتنی نہیں آئیں گی. سو دے ریڈیوس دی اماؤنٹ آف امپورٹس انٹری an economy and increase the equilibrium price within the market. So the government receives no revenues from quotas as it does with the tariff. سے زیادہ آتا ہے, اس سے تو ان کو کوٹا لگانے سے نہیں آتے کہ یہ چیزیں آئیں یہ نہ آئیں, unless it can set up a system of licenses, اور پھر گورنمنٹ این او سی دیتی ہے کہ فلاں چیزیں آئیں گی فلاں نہیں آئیں گی, اس طرح سے کوٹا لگانا. پھر سبسڈی دے دینا, بعض اوقات گورنمنٹ یہ بھی کرتی ہے کہ اگر آپ کی چیزیں جو ہیں وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے, مانیٹری ہیلپ کرتی ہے اپنے ڈومیسٹک گروورس کو, اپنے ڈومیسٹک پروڈیوسرس کو, اور ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ تاکہ سستی ہو جائیں اور مارکیٹس میں عام ہو جائیں, اور ایز کمپیئر ٹو دا فارن گڈس,
اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی انڈسٹری کو، اپنی چیزوں کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو آبسٹیکلز، یعنی آپ کچھ جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز بھی جو ہیں وہ آبسٹیکل جو ہرڈلز بھی لے کر آ رہے تھے. کنٹریز کین سیٹ ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز. کس طرح سے؟ فار ایگزامپل دے مے ریکوائر significant levels of paperwork and then deal with these processes slowly, making it difficult for importers to compete on a level playing field with other firms. یعنی آپ ایڈمنسٹریٹو کسی چیزیں لگا کر ان کو جو ہے پابند کر دیتے ہیں کہ آپ یوں کریں گے، اور آپ ان کو ان چارٹرز کو جس طرح ISO اسٹینڈرڈ وغیرہ اس طرح کے یہ چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں آپ. اسی طرح سے بعض اوقات آپ ہیلتھ اور سیفٹی اسٹینڈرڈ بھی لگا کر جو ہے وہ چیزوں کو روک دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ ہیلتھ کے اعتبار سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یا یہ چیز جو ہے وہ سیفٹی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جو ہے سپوز یہ گاڑی دھواں دیتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ان سے یہ نقصان ہوتا ہے. جیسے میں پڑھ دیتا ہوں. کنٹریز میں سیٹ انرمسلی high health and safety standards for goods that are imported, once again making the life difficult for importers. امپورٹر کے لیے پھر یہاں نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں منگوا رہے، کہ ملک نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ والی فلاں چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں انرجی زیادہ خرچ کرتی ہے، یا اس کے اوپر زیادہ اخراجات آتے ہیں، یا اس کی کاسٹ جو ہے زیادہ بنتی ہے، یا یہ ہو رہا ہے، یا لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے، یا اس سے جو ہے فضا میں یہ نقصان ہو رہا ہے، ہوا میں یہ نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو یہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس طرح کرنے سے ان کو ہم ہیلتھ اور سیفٹی اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. اسی طرح سے انوائرمنٹل اسٹینڈرڈ بھی اس کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا کہ وہ بھی اسی میں آتے ہیں کہ ہائی انوائرمنٹل اسٹینڈرڈ دیٹ دے نو only domestic firms are likely to be able to achieve, once again making the difficult for these importers. کے بھائی انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں اور یہ جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ ان پر پابندی لگا دینا اس طرح سے کرنے سے. اس طرح سے VERs ایک اور طریقہ ہے، یعنی والنٹری ایکسپورٹ ریسٹرینٹس. یعنی یہ کیا چیز ہے کہ سم کوٹاز، وہ کوٹا کیے، سم کوٹاز آر والنٹری ایگریڈ بٹوین کنٹریز. یعنی دو ممالک کے درمیان کچھ چیزوں پر ڈسکس ہو جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ آن اے سگنیفیکنٹ نمبر آف اوکیزنس ود سپوز جیپنیز فرمز، فار ایگزامپل کارز، ٹیلی ویژن، ویڈیوز during the 1990 where the quotas have been agreed. They are known as voluntary export restraints. ایک ہے VERs voluntary export restraints، یعنی وہ یہ ہیں کہ آپ میوچل جو ہے وہ کر دیتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کر دیتے ہیں کہ آپ کی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوں گی، یہ چیزیں ہم لے سکتے ہیں، یہ چیزیں ہم لیں گے. تو ایک طرح سے ایک لمیٹیشن ہی ہے، لیکن کوٹا کی ایک فارم میں آ جاتی ہے VER والنٹری، یعنی ایکسپورٹ ریسٹرینٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. ایڈمنسٹریٹو آبسٹیکلز پہلے بھی ذکر کیا تھا، دیکھ لیتے ہیں. کنٹریز کین سیٹ ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز یا آبسٹیکلز. فار ایگزامپل دے میں ریکوائر سگنیفیکنٹ لیولز آف پیپر ورک اینڈ دین ڈیل ود. پہلے ہو بھی چکا، میں نے دوبارہ اس کو ایڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح کا کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ اور اسٹینڈرڈز دوبارہ اس میں آئے ہوئے ہیں، اور انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز الگ سے اب ان کو ایڈ بھی کر دینا اپنے لیے بھی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس مرکنٹلزم کے حوالے سے یا پروٹیکشنزم کی پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ خود بھی ایڈ کر لیں. تو آج کی ڈسکشن ہماری مرکنٹلزم کے حوالے سے تھی، اس کے کریکٹرسٹکس کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ملک جو ہے وہ پروٹیکشنزم کی پالیسی کے لیے کون کون سے ٹولز استعمال کرتی ہے اپنی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس کو بہتر بنانے کے لیے.